آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ تراویح کورس کی ہماری آج دوسری ورکشاپ ہے اور یہ آخری ہے۔ کوشش کریں گے آج جو چیدہ چیدہ اور تراویح کے مین مسائل کی ہمارے گوش گزار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تراویح کی نماز بغیر ثنا، اچھا یہ یاد رکھیے بعض مسائل اس میں ایسے بھی ہیں جن کا تعلق صرف تراویح سے نہیں ہے، عام جو فرض نماز ہے اس سے بھی ہے۔ بعض خاص مسائل ایسے تعلق صرف تراویح سے ہے، تو وہ انشاءاللہ میں بھی نشاندہی کروں گا، اور آپ بھی اگر سمجھیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت۔ لیکن تراویح کی نماز میں جلدی کی وجہ سے بسا اوقات ثنا چھوڑ بھی دی جاتی ہے، تو یاد رکھیے ثنا نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ تو بہت بری بات ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ جس کی خوشنودی کے لیے، جس کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہر عمل کر رہے ہیں، اگر اس کی آغاز میں تعریف ہی نہیں کی تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ تو اگرچہ ثنا پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یا غلطی سے اگر چھوٹ جائے گی یا جلدی میں رہ جائے گی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عادت بنا لینا یہ بری بات ہے، تو لازمی پڑھنی چاہیے ثنا۔ وہ اتنی لمبی بھی نہیں ہے، مختصر ہوتی ہے، لہٰذا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غالباً کل آپ میں سے کسی نے سوال بھی یہ کیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ کل کے سبق میں تفصیل سے آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے تراویح میں ایک بار قرآن پاک مکمل کرنا یہ تو سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کی دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال جب آپ کا وصال ہوا اس میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک کی دور فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے کا ہے، لہٰذا 1 مرتبہ قرآن پاک رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں مکمل کرنا اور سننا یہ سنت ہے۔ یہاں ضمناً ایک اور مسئلے کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں، بعض لوگ 10 دن، 15 دن، 17 دن، 20 دن میں قرآن پاک مکمل کر کے، اور بعض اس سے بھی جلدی، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی نیت سنت پوری کر لی، اب ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے طلبہ کرام ایسا نہیں ہے، نماز تراویح یہ الگ سنت موقدہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مکمل قرآن پڑھنا، سننا یہ الگ سنت ہے۔ تو اگر آپ نے 10 دنوں میں سن بھی لیا ہے قرآن پاک، تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 20 دن آپ کو تراویح معاف ہو گئی، تراویح تو بہرحال پورا رمضان پڑھنی ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب 27 کو قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، 27 کی رات، تو آخری 3 دن آپ دیکھتے ہیں اپنی مساجد میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں تراویح پڑھنے والے، حالانکہ یہی آخری دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہونے کے، اللہ کی طرف خاص لو لگانے کے، کیونکہ جب شب قدر بھی گزر گئی، چلے 27 کے بارے میں راجح قول ہے، جب شب قدر بھی آ گئی تو ظاہر جو جتنی بڑی چیز آتی ہے
تو اس کے بعد اس کی برکات بڑھنی چاہیے، نہ کہ گھٹنی چاہیے۔ لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم پھر عید کی شاپنگ میں، گھر والوں کی باتوں میں، اور بچوں کے معاملات میں ایسے پھنستے ہیں کہ آخری دن اس طرح بازاروں میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی تراویح کی نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، اور آخری دنوں میں ہوتی بھی آخری صورتوں سے ہے، یعنی اس کی تکمیل آسان بھی ہوتی ہے، جلدی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہمارا عنوان تھا قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک کو مکمل کرنا تراویح کی نماز میں، تو میں نے عرض کیا ایک مرتبہ مکمل کرنا یہ سنت ہے، اور اس کو چھوڑنے والا تارک سنت کہلائے گا۔ اور ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنا، یہ تو باعث سعادت ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، جتنا زیادہ پڑھ لے اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھائے اور پھر ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ بھی کرے، یعنی اتنا زیادہ طویل بھی نہ ہو، اتنا تیز بھی نہ ہو کہ سمجھ بھی نہ آئے، تو اس کی قراءت آہستہ ہو، قرآن پاک کی تکمیل ہو، قراءت کی رفتار درمیانی ہو، تو پھر فرمایا قرآن پاک اس کو ختم کرے، یہ اس کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، قاری حضرات پڑھنے والے اگر کہیں سے منزل کمزور ہے، مشکل ہے، آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو کیا ہم قرآن پاک دیکھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، خواہ موبائل میں ہو، خواہ قرآن پاک کے نسخے میں ہو، خواہ کسی بھی انداز میں ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں گے یہ الگ عمل ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ الگ عمل ہے، ٹھیک ہے، دونوں ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ 4 رکعت یعنی ایک ترویحہ پڑھنے کے بعد جو وقفہ لیتے ہیں، اس وقفے میں آپ اپنا قرآن پاک اٹھا لیں اور اس میں سے یاد کر لیں۔ یہ بھی ہمارے بر صغیر میں ایک مسئلہ ہے، بالخصوص بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کا، کہ بس 2 منٹ کا وقفہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً نماز اگلی 2 رکعتیں، اگلی 4 رکعتیں شروع کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ وقفہ 10 منٹ 15 منٹ لیتے ہیں تو اس میں شرم کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی تراویح کی نماز مکمل کر لی جائے، یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی شان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، یعنی اس کا تو دل ایسے لگنا چاہیے کہ وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہ لے۔ تو آپ اگر دیکھیں اہل مدینہ کے طرز عمل کو اور اہل مکہ کے، تو اہل مکہ جب تراویح کی نماز پڑھتے تھے تو وہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 7 چکر لگاتے تھے بیت اللہ میں، یعنی طواف کرتے تھے۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 7 چکر لگانے کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اہل مدینہ نے جب یہ دیکھا، اب ان کے پاس بیت اللہ تو نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ 4 رکعت ایک یعنی ترویہ پڑھنے کے بعد وہ 4 رکعت اپنی پڑھتے تھے، ویسے ہی الگ الگ نفل پڑھتے تھے، دو دو کر کے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح کی رکعت تقریباً 36 بن جاتی ہیں، 36، کیونکہ 4 پڑھی ایک ترویحہ، پھر 4 نفل، پھر 4 سنت موقدہ، تراویح کی نماز، پھر 4 نفل، پھر 4 ترویحہ، پھر 4 نفل، پھر ترویحہ، پھر اس طرح کر کے ان کے ہاں 36 رکعتیں ہیں۔ تو اگر آپ درمیان میں قرآن پاک اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ریل پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نماز کے دوران ایسا کرنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا اس بات سے کہ ہم نماز کے دوران مصحف میں دیکھ کر تلاوت کریں۔ تو بہت سے حضرات ہیں جن سے یہ اقوال مروی ہیں، وقت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔
اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے نابالغ کی تراویح کا، کیونکہ ہمارے ہاں اب الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کا تو معمول ہے، بچوں کو حافظ بھی بناتے ہیں، لیکن بڑوں میں بہت کم حفظ کی طرف رجوع ہے، اور ظاہر ہے جو بچے ہیں ان کو بڑا ہونے میں ٹائم تو لگے گا۔ اچھا، پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے گھر میں تراویح ہو، میرا بچہ حافظ ہے، تو یاد رکھیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کہیں نابالغ تو نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ جو شریعت کے احکام کا بھی مکلف نہیں ہے، جو فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو وہ سنت موقدہ اس پر کیسے لازم ہوگی؟ پڑھے اچھی بات ہے، قرآن سنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ قرآن کی قرآن سنائے، امامت کروائے، تو یاد رکھیے نابالغ بچہ تراویح کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ تراویح پر اجرت کا بھی ہمارے ہاں بہت چلتا ہے کہ تراویح پر ہم پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ یاد رکھیے تراویح پر لینا کسی بھی طریقے جائز نہیں ہے، تراویح کی نماز اجرت لینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اب یہ میرا ایک جملہ ہے، تو لیکن اس کی تشریحات میں اگر آپ کریں گے، جو عامی آدمی یہ جملہ دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ حرام ہے۔ اس کی تشریحات میں چار باتیں ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے بھائی خود پڑھیں، لیکن سمجھیں علماء سے، خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرآن کوئی کتاب لاوارث کتاب نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے بہرحال آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں نے کہا تراویح پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن میں نے کہا اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسجد کمیٹی آپ کے لیے کچھ طے کرتی ہے کہ بھائی امام ہمارے پاس، اور ہمارے پاس یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پورا مہینہ قرآن پاک سنائیں گے، تو ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ اب مسجد کمیٹی آپس میں بیٹھی، انہوں نے مشورہ کیا، اور آپ کے لیے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر کھانے کا انتظام کیا، دودھ دینے کا آپ کو انتظام کیا، یا آپ کے تکمیل قرآن کے موقع پر آپ کو کچھ رقم دینے کا انتظام کیا، اجرت دینے کا، تو آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، اب یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا نہیں سوچا، کمیٹی نے بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کیا، بھئی چونکہ علماء نے لکھا لہذا ہم کوئی اجرت طے نہیں کرتے، بہرحال ہر ایک اپنی طرف سے جتنا دینا چاہے امام صاحب کو خود ہی انفراداً دے دے۔ اب لوگ آپ کو ہدایہ پیش کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ٹائم بھی کسی ٹائم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے جو علماء نے جواز کی لکھی ہے اجرت کو جائز کرنے کے لیے، تو اس کا وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن سنانے والا ہے اسے امام بنا لیا جائے، اسے ایک نماز کا، دو نمازوں کا اس کو امام بنا لیا جائے، تو امامت کی اجرت جائز ہے، پھر اس کے لیے طے کر لیا جائے کہ ہم آپ کو اتنے دیں گے، معاملہ طے کر لیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اب جو شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تراویح کے لیے اجرت لینا جائز نہیں، وہ اب چوتھی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی میں تو قرآن سنانے تبھی آؤں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ اب علماء نے لکھا ایسے حافظ کو امام نہیں بنانا چاہیے، ایسا حافظ اس اہل نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ دنیا کے ٹکوں کو اہمیت دیتے ہوئے پیسے طے کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو آپ امام نہ بنائیں، یا ایسے شخص کو بالکل بھی پیسے نہیں دیں۔ تو یہ چار صورتیں تھیں، چار قسمیں تھیں جو میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چاروں باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی۔ اچھا، آگے ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سجدہ سہو کے حوالے سے۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، تو میں آپ کو چند اصول عرض کر دیتا ہوں۔
یاد رکھیے نماز کے واجبات میں سے، یہ ساتھی نوٹ فرمائیں ذرا آواز کو، جی جی، سجدہ سہو کے اصول، تو نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا، پہلی صورت ہے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ کی تلاوت عند الاحناف واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، پہلا قاعدے میں بیٹھنا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوڑ دیا تو آپ کو سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا، اس سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، اس کی جگہ سے مؤخر کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، آپ نے پہلے کوئی سورت پڑھ لی پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو آپ نے واجب کو اپنی جگہ سے دور کر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی واجب میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کرنا، کسی واجب میں ایک رکن سے مراد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا یا سبحان اللہ کہنا، سبحان ربی العظیم، کچھ بھی، یہ 3 مرتبہ کہنے کی مقدار مؤخر کرنا، یہ ہوتا ہے ایک رکن کی مقدار مؤخر کرنا۔ تو اگر آپ نے اتنی تاخیر کر دی تو اس سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کے ساتھ فاتحہ کے بعد جو ہے سورت ملانا واجب ہے۔ اب آپ تراویح کی نماز میں کھڑے ہوئے تراویح پڑھانے کے لیے، اور اب آگے آپ نے سورت کہاں سے شروع کرنی ہے آپ کو یاد ہی نہیں آ رہی، آپ نے کہاں چھوڑا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ نے یہ اس کے سوچنے میں آپ کو تقریباً اتنا وقت گزر گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک رکن کی مقدار آپ کو تاخیر ہو گئی تو پھر آپ پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ چوتھی صورت ہے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اس سے بھی جو ہے ادا کرنا لازم ہے۔ جی میں آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آخر میں دیتا ہوں۔ ساتھی پوچھ رہے ہیں سجدہ سہو صرف فرض میں ہے یا نفل اور سنتوں میں بھی ہے؟ تو ظاہر ہے باقی نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ جی، کسی واجب کو تبدیل کر دینا، کسی واجب کو کسی دوسرے واجب سے تبدیل کر دینا۔ نمبر 6 کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم یا مؤخر کر دینا، جیسے آپ نے واجب کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور 7ویں صورت ہے کسی فرض کو 2 مرتبہ بھولے سے ادا کرنا، جیسے پیچھے پڑھا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، تو اسی طرح ایک صورت ہے کسی فرض کو مقرر بھولے سے ادا کر دینا، تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اس کا طریقہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد اچھا ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے رب اجعلنی، یا جو بھی آپ نے یاد کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ اور اگر آپ سجدہ سہو کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں صورتیں بہرحال اختیار کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ایک سجدہ تلاوت کا بھی آتا ہے۔ قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں سجدہ تلاوت کے مسائل آتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 14 مقام ایسے ہیں جہاں آپ تلاوت کریں گے تو تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ لازم ہے اور تلاوت سننے والے پر بھی لازم ہے، اور بہرحال جو امام ہو تو اس کی ذمہ داری سجدہ تلاوت میں
اور زیادہ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ مقتدیوں کی جو ذمہ لازم ہوا ہے، وہ ذمہ داری امام کے ادا کرنے سے ادا ہوگی، وگرنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، اگر نماز میں آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے، سجدہ تلاوت کے متعلق مسائل شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلا مسئلہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے آیت کریمہ سجدے والی نماز کے اندر پڑھی ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ سجدہ نماز کے دوران ہی ادا ہوگا، نماز کے بعد ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس سجدے کو آپ نے نماز کے اندر ہی ادا کرنا ہے، اگر بعد میں آپ ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا وہ، بلکہ کبھی بھی ادا نہیں ہوگا، اور چھوڑنے والا گناہگار شمار ہوگا۔ اور اگر امام ہے تو پھر تو زیادہ مسئلہ ہوگا، پھر زیادہ مسئلہ ہے اس کے لیے کہ اس نے اگر سجدہ سہو چھوڑ دیا، کیوں سجدہ تلاوت چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ سب مقتدیوں کا جو واجب تھا وہ اس پر لازم تھا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ سجدہ تلاوت آپ نے کرنا کب ہے؟ تو جیسے ہی آیت آپ نے مکمل کی، آپ فوراً کرے۔ آپ نے ایک آیت اوپر پڑھ لی چھوٹی، دو آیتیں پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تین آیات سے زیادہ پڑھ لیں تو یہ اس کی تاخیر میں آ جائے گا، اور آپ پر سجدہ سہو کرنا پھر لازم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک واجب میں تاخیر کر دی ہے۔ ابھی آپ نے اصولوں میں پڑھا ہے کہ واجب میں جب تاخیر کی جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور آپ نے چونکہ اب ایک واجب میں تاخیر کر دی، تو آپ کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا اور سجدہ تلاوت بھی کرنا ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تلاوت کرتے ہی فوراً آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ ایک رکعت میں بھول گئے جس میں آپ نے سجدہ تلاوت کرنا تھا، آپ دوسری رکعت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عوام العوام کالانعام، عوام تو اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن آپ کر لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز کے بعد آپ کا وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اب آپ نے اس میں تاخیر کی ہے، پچھلی رکعت میں ادا کرنا تھا، اگلی میں آپ نے ادا کیا ہے، تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں، کیونکہ آپ نے اپنے واجب کو مؤخر کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے کہ باہر سے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، ایک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران مثلا سجدے کی آیت میں آپ کو غلطی آ گئی، اور لقمہ دینے والا نماز سے باہر ہے، اس نے آپ کو لقمہ دیا، تو سجدہ تلاوت اس سے ایک ہی لازم ہوگا، اور اسے بہرحال یہ لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ لقمہ دینا مقتدی کا کام ہے۔ مقتدی نے اگر لقمہ دیا ہے تو بس ایک سجدہ ادا کر لیا جائے، اور اسی سے سجدہ تلاوت سے دونوں کے سجدے ادا ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، ہمارے ہاں خاص کر یہ بھی ہے کہ سجدے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو یہ واجب فرض نہیں ہے اعلان کرنا۔ اگر آپ کرتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور عام منزل یاد کرتے ہوئے جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت آ جاتی ہے، تو ایک مجلس میں آپ نے جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے آپ کو ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے اس جگہ جگہ تبدیل کر لی، درمیان میں باتیں کر لی، مجلس بدل گئی، تو جتنی مرتبہ مجلس تبدیل ہوگی اتنے آپ کو سجدہ تلاوت کرنے ہوں گے۔ ایک مسئلہ اس کے متعلق یہ بھی ذہن میں رکھیے، ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کے لیے وضو ضروری نہیں، تو جو تفصیلات نماز کے فرائض کی ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، باوضو ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، تو وہ تمام شرائط سجدہ تلاوت کے اندر بھی موجود ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہ تمام باتیں ضروری ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، اور پھر آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کا سجدہ تلاوت مکمل ہو جائے گا۔ اور اس سجدہ میں جاتے ہوئے آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں فقہ حنفی کے علماء کے ہاں جو تکبیر انتقال کے لیے ہو، انتقال کے لیے ہو، تو وہ پھر
دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے ہو تو اس میں رفع یدین نہیں ہوتا، اور جو محض تسبیح کے لیے ہو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے ہو تو رفع، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع میں ہوتا ہے رفع یدین، اور آخر میں باقی جو نماز کے اللہ اکبر، باقی جو تکبیرات ہیں اس میں رفع یدین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باقی انتقال کے لیے ہوتی ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی، اسی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی خاتون کو تلاوت اس نے کی ہے، سجدہ تلاوت اس پر لازم ہے، اور پھر اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، یا آدمی ایسی حالت میں ہے کہ آپ اس پر غسل کرنا لازم ہے، تو واجب غسل ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جیسا کہ میں اوپر شرائط میں بتا چکا کہ وضو ضروری ہے، باوضو ہونا، تو یہاں بھی باوضو ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں اس کو ادا کر سکتے سجدہ تلاوت کو۔ بس اب وقت مختصر ہے، آخری مسئلہ عرض کر دوں قرآن پاک کی تکمیل کے حوالے سے۔ ظاہر ہے جب رمضان المبارک میں قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، کہیں بھی ہو، خاص کر مساجد میں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کھانے کا انتظام ہو، مٹھائی کا انتظام ہو، فلاں چیز کا ہو، فلاں چیز کا ہو۔ تو یاد رکھیے، اس میں لوگوں کو مجبور کر کے طیب خاطر کے بغیر ان سے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، ان کی رضامندی کے بغیر رقم لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی اپنی طرف سے کرتا ہے یا اختیار دے دیتے ہیں جو جتنا مرضی دے، اس کے بعد اگر یہ معاملات کیے جائیں تو پھر اس میں چار باتوں کا خاص کر خیال کیا جائے۔ پہلی بات، مسجد کی حرمت اور تقدس کا خیال کیا جائے، بچوں کا شور و غل اور کھانے والی چیزوں کا اور فلاں فلاں یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ آرام سے پیار محبت سے بیٹھ کر جو بھی کھانا تناول کرنا ہے کریں۔ دوسرا، علماء نے لکھا کہ ایسی چیز بھی تقسیم نہ کی جائے کھانے والی جس سے مسجد کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، مسجد کے قالین کا، صفوں کا، تو ایسی چیز کا انتخاب بھی نہ کیا جائے۔ چوتھی چیز، مسجد میں شور و غل نہ کیا جائے، مسجد کے آداب کا خیال کیا جائے۔ اور بلکہ بہتر صورت تو اس کی علماء نے چوتھی یہ لکھی ہے کہ یوں کر لیا جائے کہ دروازے پر کوئی بانٹنے والی چیز لے لی جائے، دروازے پر کھڑے ہو جائیں، جو بھی نمازی نکل رہا ہے اس کو وہ چیز دے جائیں۔ اس طرح کرنے سے ایک رسم کا جو شروع کی ہوئی ہے وہ رسم بھی پوری ہو جائے گی، اور اس سے وہ تکلف بھی نہیں ہوگا، مسجد بھی خراب نہیں ہوگی، سارے معاملات درست رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ اس میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ جو میرے پاس لسٹ آ رہی ہے، میں اس میں نیچے سے شروع کرتا ہوں۔ سر، پیسے اگر وہ سارے لوگ جمع کر کے دیں تو پھر لے سکتے ہیں کیا؟ جی لے سکتے ہیں، اگر آپ کا مطالبہ نہ ہو، اگر آپ کا مطالبہ نہ ہو تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے چار صورتیں اوپر عرض کی ہیں تفصیل سے، آپ ریکارڈنگ کو سنیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی میں اختصار سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اوپر سوال ہے سر، بولنے کی صورت میں آیت سجدہ کے بعد والی آیت میں اگر کر لیں تو؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں نے کہا ہے نا کہ اگر آیت سجدہ کے بعد تین آیتیں چھوٹی، ایک آیت بڑی، اس مقدار سے کم کم پڑا ہے تو آپ سجدہ تلاوت کر لیں، آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تین آیات سے زیادہ پڑھ لیا یا ایک بڑی آیت ہے وہ پڑھ لی تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ تلاوت آپ بھلے کر لیں۔ ابھی اوپر ایک ساتھی نے پوچھا کہ اتحیات سے یوم یقوم الحساب تک یا عبد و رسول تک ہے، یہ درود شریف اور ابی جالنی فرض ہے کیا؟ نہیں جی، فرض نہیں ہے۔ فرائض میں تشہد کی مقدار بیٹھنا ہے۔ آپ نماز کے فرائض یقیناً جانتے ہوں گے، 13 فرض ہیں جن میں سے 7 شرطیں ہیں نماز سے پہلے کی، اور 6 فرض ہیں نماز کے اندر کے،
تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور آخری اتحیات۔ تو آخری اتحیات میں بیٹھنا، اتحیات پڑھنے کی بقدر، تو یہ فرض ہے، اور اس میں اتحیات آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے بالکل آپ کو۔ اور کسی ساتھی کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ۔ جی جی اپنا مائک اوپن کر لیجئے، جو دوست مائک اوپن کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جی آپ حضرات مائک اوپن کر لیں اپنا۔ مائک اوپن کر سکتے ہیں آپ سب۔ یس سر۔ جی عثمان بھائی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ عبدالرشید صاحب آپ بھی پوچھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ گروپ بھی حاضر ہے انشاءاللہ میری طرف سے آپ حضرات کے لیے، اور اکیڈمی کے ساتھیوں سے میں عرض کر دوں گا، تو آپ پورا رمضان بھی اگر اس میں ڈسکس کرنا چاہیں مسائل تو کر سکتے ہیں، پرسنل میں آ کر کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات ٹائم نہیں ہے کیا جی۔ ہوگا سر عام دنوں میں؟ جی عام دنوں میں ٹائم کیا ہوگا سوالات پوچھنے کا پھر؟ بھائی میرا کوئی ٹائم نہیں ہے، میں ایک مصروف ترین انسان بھی ہوں، لیکن ہماری مصروفیت ساری کی ساری دین کے معاملات میں ہی ہے، قرآن پاک جزاک پڑھانا، اللہ۔ آن لائن پڑھانا، آف لائن پڑھانا، تو الحمدللہ ہماری اکیڈمی ہے اس میں ٹائم دینا، تو بس اس میں یہ ہوگا، عثمان بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مجھے بھی جی تنگی نہ ہو، آپ حضرات واٹس ایپ پر وائس چھوڑ دیں یا لکھ کر چھوڑ دیں، مجھے جب جی موقع ملے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد از جلد جواب دوں، اور سیر انشاءاللہ۔ حاصل پوری تسلی سے، کیونکہ میری ایک عادت یہ بھی ہے کہ میں مسئلہ جب تک خود تسلی سے دیکھ نہ لوں میں بتاتا بھی نہیں ہوں، بعض ساتھی اچھا ہوتے ہیں فوراً بتا دیتے ہیں، میں تو پوری تسلی کر کے پھر ہی بتاتا ہوں، تو سر، بات ایک انشاءاللہ مسئلہ اور بھی پوچھنا تھا۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، فی الحال تراوی کے متعلق پوچھ لیجئے جو بھی پوچھنا ہے۔ جی وہاں پہ جہاں پہ ہماری ترتیب بنی ہے تراویح کی نا، تو وہاں پہ قبلہ تھوڑا سا جو ہے نا، وہ ہلکا سا ہمیں مسئلہ جو ہے نا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے نا وہ کمرے جو کے اندر۔ ٹیڑھا کرنے والے آپ کے نمازی ہیں نا وہ وہمی ہے، بات سمجھ جی رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں پھر وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ آپ ان تو کو یہ سمجھائیں کہ نماز میں قبلہ لازم نہیں ہے، لیکن جی آپ یوں نہ کہیں، پتہ کیا، ابھی ہم سب جی آپس میں بیٹھے ہیں اہل علم، کیونکہ آپ اہل جی علم ہیں یقیناً دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب آپ جی عام جی آدمی سے یہ کہیں گے نا کہ نماز میں قبلہ لازم نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ جی کا گریبان پکڑ لے کہ بھائی کیا کہہ جی رہے ہو، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں، تو علماء جی نے لکھا ہے، دیکھیں اب ہمارا کتنا ڈسٹنس ہے آپس میں، فاصلہ ہے، تو بھائی قبلہ جو ہے نا وہ قبلہ تو اس چار دیواری کا نام ہے، تو جی جی چار دیواری کی طرف تو ہم رخ نہیں کر سکتے اپنا، جی تو نماز میں قبلہ لازم نہیں بلکہ سمت قبلہ لازم ہے، بات جی سمجھ رہے جی جی ہیں، سمت قبلہ تو لازم ہے، تو دوسرا آپ یہ کہ وہ جو جس کمرے میں ہماری ترتیب بنی ہے نا، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں دو صفیں جی بچ سکتی ہیں امام کے پیچھے۔ جی جی تو جو دوسرا اس کا جو دروازہ ہے نا، دروازے کے باہر حال ہے، تو اس کے اندر کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ دروازہ کھول کے پیچھے اتصال کیا جائے ان کا؟ جی جی بالکل دروازہ کھول کے کیا جائے، مجھے آپ کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں دیکھیں ادھر کچھ لکھ رہا امام تھا، جو ہے نا، میں آپ کو امام اتنا عرض کمرے کر میں۔ دیتا ہوں، جی جی میری بات سنیے، جی دو جی صفوں کا کم از کم بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دو جی صفوں جی سے کم ہو تو چل جائے گا، ایک وہ جو ساتھیوں دروازہ ہے نے نا وہ ایک کونے میں آ رہا ہے نا، تو دوسری جو پیچھے جو پچھلے کمرے میں جو دروازہ کھول کے صفیں بنے گی، تو وہ ایک سائڈ سے شروع ہوں گی، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جی جی اتصال تو ہوگا نا، جی جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امام کی ایک سائڈ پر ہی ہوں گی ساری صفیں، درمیان میں نہیں جی ہوں گی، جی تو جی کوئی جی بات نہیں، اب یہ مجبوری کی صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ساتھی نمبر پوچھ رہے تھے، میں نے نمبر لکھ دیا 0306 جی 0001442، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اکیڈمی والوں نے یہ دیا ہوا بھی ہے میرے خیال میں گروپ میں، تو آپ وہاں سے بھی لے جی سکتے ہیں، جی جی یہاں بھی میں نے لکھ دیا ہے 0306 0001442۔ سر کل میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، آپ کا تعارف نہیں ہو سکا۔
میں نے اپنا تعارف تو خاص نہیں کروایا، بہرحال محمد رضوان میرا نام ہے، جی تو یہ المطلوب آن لائن